سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں، تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک فاطمن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی، تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔
تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈز کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہی. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے. کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا
قسم اٹھا لے، ایسے ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں۔ میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں۔ 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے، جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی ہے، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا، اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے۔ دیکھیں شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی۔ شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے۔ اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے، گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا۔ اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے۔ تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا، اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے۔ تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں، بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتا ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو وہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے، تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے، اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ، تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے۔ اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں۔
لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود, یا خدا نخواستہ جوان دیور ہے, خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے, خیر الحمدللہ غالب ہے, لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے, خطرہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی, پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے, اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت, یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا, ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو, جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں, تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. گھر کو تباہ کرنا ہو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بہترین پیکج ہے میرے پاس. گھر کو تباہ کرنا ہو میں بتاتا ہوں, آپ اس کے بعد طلاق ایسوسی ایشن کھول سکتے ہیں. آپ گھر کو تباہ کرنا ہو تو بھی اصلاح کا لیبل لگایا جائے. اللہ نے گھر کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک اصول بتا دیا, وہ اللہ والا اصول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا یہ جو میاں ہے, جس کو میاں کہا جاتا ہے, یہ کم بخت, جیسے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ اچھا ہو برا ہو آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے, سربراہ. اب ہم لال بتی پہ سگنل توڑ دیں, بولیں کہ ہمارے صدر مملکت چونکہ سرداری ہیں اور کسی کو وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہ دونوں ہمارے حکمران ہیں, میں ان کے قانون کو مانتا ہی نہیں, لہذا میں ریاست کو مانتا ہی نہیں, میں لال بتی توڑتا ہوا جاؤں گا. تو یہ لاجک کی بات ہوگی بھائی. ریاست اچھی ہو بری ہو, آپ نے انتظامی چیزوں میں حکومتی لا کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو گھر بھی ایک اسلام کہتا ہے کہ اسٹیٹ ہے, ایک ریاست ہے. میاں کبھی اچھے ہوتے ہیں, کبھی میاں برے ہوتے ہیں, لیکن سربراہ رہتا ہے وہ کم بخت. عورت یہ کہہ کے اپنے شوہر کی اطاعت سے جان نہیں چھڑا سکتی کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے. چلے گی بھائی گھر میں کس کی, میاں کی. اب خواتین کو اصلاح کے نام پہ فساد میں ڈالا جاتا ہے. نہیں, یہ کیا لگتا ہے تمہارا, جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی تمہارے حقوق ہیں. بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ہیں, بہت ساری. میں ایک کا نام لوں گا نا تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی. بعض کیس ہمارے پاس آتے ہیں, بیگم صاحبہ نے شوہر کو 10 سال ہو گئے قریبی نہیں آنے دی, قریبی نہیں آنے دی, کیونکہ کوئی فزیکل پرابلم ہے بیگم میں, اس کو خواہش ہی نہیں ہے, وہ میاں گھوم رہے ہیں, وہ زنا بھی نہیں کرتا. بیگم نے کہا دوسری شادی کر لو, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا, مجھے کوئی رشتہ دے گا نا, میرے پاس گھر کا انتظام ہے. تو اب بتاؤ سوسائٹی میں فساد, گھر میں فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر وہ غصے میں آ کے بیگم کو تھپڑ مارتا ہے, تو بچے بڑے ہو گئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں میرا باپ میری ماں کو بولو مارتا ہے. فساد بیگم مچا رہی ہے, بدنام کون ہو رہا ہے, بدنام میاں ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی میں زنا کی طرف جا رہا ہوں. اگر عورت تھوڑی قربانی دے دے جو شریعت نے حکم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کی طرف آنا چاہے تو حدیث کا مفہوم ہے بیوی کے پاس اس کو روکنے کا رائٹ بولو نہیں. بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو ایسا فساد گھر میں, بیٹے باپ کے باغی ہو گئے, بچیاں باپ کی باغی ہو گئی. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے کھلایا, گھر بنایا, گیس بجلی کا بل دیا, شیلٹر دیا, اور آخر میں ذلیل بھی خود ہی ہو گیا. یہی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے, الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا بیسک نان نفقہ کون دے گا عورت کا, بولو مرد دے گا. گھر میں بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا. بعض لوگ گھر میں جب آتے ہیں تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, بیسک نان نفقہ نہیں اٹھا رہے, بیگم کا زیور بیچ کے بولو کھا گئے. اب جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے, چیخ و پکار, تو پھر اسلام نے جو شوہر کو حقوق دیے وہ پیش کرنا شروع. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت شوہر کے سامنے مت چیخے. جیسے ایک ٹک ٹاکر کا بھی آیا ہے نا, ایک ٹک ٹاکر کا آیا ہے ابھی بیان, اپنی بیوی کو میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام نے میں 4 شادیاں فرض ہیں. اگر وہ 4 شادی کا لفظ استعمال نہ کرتا نا تو میں یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہ کرتا, لیکن وہ 4 شادیوں کو بدنام کر رہا ہے. کہتے اسلام میں 4 شادیاں فرض ہیں اور میری بیوی کیونکہ بہت سادہ ہے, بہت دیسی ہے, مجھے اس میں رغبت نہیں ہے, اور ایسی ہے اور ویسی ہے, فلانی ہے, ڈمکانی ہے, لہذا میں اس کو طلاق دے کے 4 شادیاں کروں گا. کسی ماڈرن سے کس قدر بے غیرتی ہے اپنی بیوی کو میڈیا کے سامنے ذلیل کرنا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میرے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ مفتی صاحب کے 4 شادیوں پہ بیانات کا ہی اثر ہے. نا یہ ٹھرک ہے جس پہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, 4 شادیوں کا. جب بھی کوئی میڈیا پہ آ کے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرے یا عورت اپنے شوہر کو, تو یہ مت دیکھا کرو ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ الزام صحیح غلط ہے. آپ ان سے بولو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے. لباس عیوب دکھاتا ہے یا چھپاتا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ کس قدر بے غیرتی بے شرمی کی بات ہے. آپ دنیا کے سامنے آ کے اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آ کے بتا رہے ہو وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے. کوئی شرم نہیں ہے آپ کو؟
और फिर लेबल आप लगा रहे हो इस्लाम का कि इसको मैं छोड़ूंगा और चार करूंगा क्योंकि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि आप अपनी पर्देदार बीवी को दुनिया के सामने जलील करो। तो ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। और मॉडर्न लड़कियों से शादी का जिसको शौक है ना, वो दोस्तियां लगा ले, वो शादी बोलो। इस्लाम जब चार की आपको तरगीब देता है तो इस्लाम में तरगीब मॉडर्न और बेपर्दा लड़कियों से शादी की है या पर्देदार से शादी की है, हयादार से शादी की? अच्छा, जिस चीज को वो बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, मेरी बीवी में ये बुराई, वो असल में अच्छाई है। वो क्या है? औरत का सादा होना तो अच्छा ही है। तो वो सूरह नूर की आयतें अब समझ में आई हमें। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह कहते हैं पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए। वल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन बात हो गई। जिसको सूरह नूर की आयतों का मतलब समझ में ना आता हो ना, तो उस टिकटॉकर को देख ले, समझ में आ जाए। तो मैं ऐसा कर रहा था कि बाज दफा मर्द अपनी बेसिक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर जब औरत चीखती है चिल्लाती है तो फिर उसको इस्लाम क्या कहता है? बीवी शोहर की इताअत करे। अगर सर्दे का हुक्म होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता। इससे घर में फसाद पैदा होता है। भाई बात कुछ और है, आप उस पे लेबल कुछ और लगा रहे हो। तो खूब समझ लो इस पूरी बात का हासिल क्या निकला कि अपनी जिम्मेदारियों को ना पहचानना और फिर उन जिम्मेदारियों को अदा ना करना, ये फसाद का सबसे बड़ा सबब है। समझते हो कि नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए मेरी जिम्मेदारियां क्या। आजकल लोगों को पता ही नहीं मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? जब आपको अपनी जिम्मेदारी ही का नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सही कौन है गलत कौन है? देखो एक मैं मिसाल देता हूं। एक बंदा आया आपके पास और कहने लगा 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो। आप उसको मना कर दोगे तो क्या ये जुल्म कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कोई जिम्मेदार थोड़ी हूं उसको 1 लाख रुपए देने का। लेकिन उसने कोई पुरानी फाइल निकाली और उसने कहा कि आपने फला चीज मुझसे खरीदी थी और पैसा देने आप भूल गए थे, तो ये देखो उसका सबूत है। और उसने साबित कर दिया कि आपके जिम्मे 1 लाख है। अब 1 लाख रुपए ना देना जुल्म है या नहीं है? तो नॉलेज में आ गया आपके कि भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये तावान है मेरे ऊपर। तो घर में जब किसी को पता ही ना हो कि मेरी हुदूद कितनी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझ पर जो लायबिलिटीज हैं वो क्या है और सामने वाली पर क्या जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारियों के तायुन के बगैर किसी घर में कभी सुकून आ सकता है? बोलो नहीं। और लिबरल लोगों के यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है। इन कमबख्तों को बेचारों को पता ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मेरी वाइफ की जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि ये आधे मुसलमान सोसाइटी को लेके चल रहे होते हैं, आधे गोरों को लेके चल रहे होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इनके यहाँ औरत को आजादी वो चाहिए जो अंग्रेजों की औरतों को होती है, लेकिन खर्चा पूरा शौहर से चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालांकि उनके यहाँ औरत मुकम्मल आजाद होती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की तरह अपने शौहर के साथ रहती है। वो उसको वसीम साहब से भी, अस्तगफिरुल्लाह, ये वाले वसीम नहीं, अंग्रेजों के जो माइकल हैं उनसे भी उसको रिलेशन की इजाजत है। और इधर तो शौहर है उस पे वो भी आजाद होता है जिम्मेदारियों से, किसी किस्म की बीवी पे भी पाबंदियां नहीं लगा सकता। तो इतना आजाद है कि वो बीवी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन बीवी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? उसके जिम्मे नहीं है बेगम को अपने खर्चे पे चाय भी पिलाए, बीमार हो जाए तो उसका इलाज करे, ये उसके जिम्मे नहीं है। तो हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है उसमें औरत को आजादी चाहिए अंग्रेज औरतों वाली, खर्चा चाहिए मुसलमानों वाला, इस्लाम वाला शौहर से। और इन लिबरल मर्दों को बीवी को बाउंड करना है उस तरीके से जैसे इस्लाम ने बीवी को बाउंड किया है, शौहर की इताअत करे। लेकिन बीवी के हुकूक से आजाद ऐसे होना है जैसे अंग्रेज आजाद है। बने क्यों कर जो हो सबकार उल्टा, हम उल्टे यार उल्टा बात उल्टी, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। मेहताब राय एक शायर गुजरा है, उसने कहा मेरे नाम में मेहताब में हम भी उल्टा तो मह बन गया, बात उल्टी तो ताब बन गया, राय उल्टी तो क्या बन गया? यार बन गया। तो हम भी उल्टे, बात भी उल्टी, यार भी उल्टा। हमारा नाम में तो हर चीज ही उल्टी है, तो बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। रंगी को नारंगी कहें, तुंद माल को खोया, चलती को गाड़ी कहें, आगे शायर का नाम मैं भूल गया, देख के शायर रोया, शायरी लगा देता हूं। रंगी को नारंगी कहें, जो इतनी कलरफुल चीज होती है नारंगी, उसको क्या कहते हैं? जो रंग वाली होती है उसको नारंगी बोलते हैं, यानी रंगी नहीं। और तुंद माल, जो खूब दूध को पका पका के उसका जो कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी से जिना हो जाए और बाद में उसी लड़की से निकाह कर लें तो जायज है या? जी जायज है, लेकिन जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत फैल रहा है मुआशरे में, बहुत फैल रहा है। और ये देखो जिना मर्दों से नहीं फैलता, औरतों से फैलता है, खूब समझ लें। जिना मर्दों से नहीं फैलता, जिना किससे फैलता है? औरत से। मर्दों की हमेशा से नेचर रही है औरत की तरफ माइल होना, बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं। लेकिन औरत की तबीयत में अल्लाह ने हया और पर्दा रखा है, वो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, उसकी तबीयत में वो शहवत नहीं है। लेकिन जब औरत में हया खत्म हो जाए ना,
بے پردہ ہو گئی, مردوں سے گپ شپ لگانا, اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں, وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے, جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا, تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے, تو پھر بچنا, پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی, مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے, تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے, یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے, کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی, چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو, عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو, یار کیا نیک عورت ہے, ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تو یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے, وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل. بولے نا قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے یہ عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی. بھائی یہ تو نارمل ہے, یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے, پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا, ہر دوسری عورت, تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی, وہ نہیں کرائے گی لفٹ, اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا, 100 کو دعوت دے گی, ایک شاید بچ جائے, 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک ریپلائی کرے, 99 بھاگ جائے. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا, بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی. یہ عورت کی نیچر ہے, وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے, دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے, انٹی گزری یار نظر کیسے جھکائیں, یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب, کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت, وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ, وہ کہتی کیا ہے اس میں. تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا, اس کو روب کے پردے ڈال دیے, مردانہ وجاہت ڈال دی ہے, جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر, پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے, مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے, تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے, اس کو پڑھنے میں, اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے, بھائی یہ آدمی مکھنچو ہے, یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے, یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے, ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کا پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا, میں نہیں سناتا ممبر سے, اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا, لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ, آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خامخواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہ کوئی تکیہ نوس, ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے, لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے. اصل کیا ہے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر, کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بتا دوں, تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں نا, پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی.
میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے، جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی، بس سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند، یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھتے ہو؟ با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، جاب کی اجازت دی ان کو، آپ جائیں جاب کریں، وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز، چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ، پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق، مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا، بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے، اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو، مرد کو، کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے، ہندو سے زنا کر رہی ہے، بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے، لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے، ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے، بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے۔ جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں، آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے، عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی، اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں، لیکن ہمارے ملک کا قانون، ہماری عدالتیں، ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں، کوئی آواز نہیں اٹھا رہی۔ فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں، کوئی کنٹینر نہیں، کوئی روڈ بلاک نہیں۔ آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد، کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار، یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے، تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے، تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا، عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے، کوئی تو آواز اٹھائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی، وہاں بھی خاموشی ہے۔ تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم؟ کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے، میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے، چاہے وہ زنا کر رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے، وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا، عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے، حالانکہ عورت کا نان نفقہ، شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے۔ شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی، اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں، لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ ساری زندگی کا، بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے، 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے، اس وقت شوہر کے ذمے، اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو۔ اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے، حرام بچے پیدا کر رہی ہے، اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا، اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی۔ آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے، اس کو مہر بھی دو گے، اسی حرام خور کی گود میں، اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی، وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی، آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی، سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے، وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی، پھر فوراً تیسری شادی کرے گی۔ وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے، اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی، نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں، وہ یہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے، ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی، ان کو ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کی بیٹیاں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں۔ لیکن میرے بھائی، اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔
ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا, بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو, آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو, وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہو گیا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رانے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ وہی جانتا ہے, وہی جانتا. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے. اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہے نا, اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے بولو نا شادی, بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن ہو, ایکچولی ہو, یہ اور ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے. سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, یہ سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈز نہیں ہوں گی. آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس کی بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا, ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہ آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گنوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی, سارا دن, یورپ کی بات کر رہا ہوں, سارا دن موبائل. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم, کچھ تو بولو نا, کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں, لگی ہوئی ہے کس پہ؟ موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا, پولیس آئی ہے, پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی, وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے. بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی ملی, دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. وہ گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے, میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے, باہر رہنے کے مزے
بہت اچھا کنٹری ہے نا, بڑا انوائرمنٹ, بیماریاں نہیں ہیں, یہ وہ ٹوبی ڈرامے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, سارے ایسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے, مفتی صاحب آپ نے, ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, ایکچولی اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا, بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن ایک سال میں ایک آدھ دفعہ, ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں ایک دفعہ, میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے